بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج 11 ذی الحجہ 1447 ہجری چہارشنبہ اور ایام تشریق کا پہلا دن ہے۔ مجھے اس وقت جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ایام تشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو حج سے متعلق ارشاد فرماتے تھے اور انہیں مناسک الحج کی تعلیم دیتے تھے۔ ابھی حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے 7 ذی الحجہ کو جب ہوٹل میں ہماری بیٹھک تھی، اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا امام محی الدین النووی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات تھے ایام حج میں، کہا کہ وہ 4، کہا کہ الخطب المشروعہ فی الحج 4۔ ایک تو آپ نے 7 ذی الحجہ کی بات کی جس میں مناسک الحج سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، بعد میں علماء حجاج کرام کو خصوصیت کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ بقیہ جو 3 خطبے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک تو یوم عرفہ، دوسرا عرفات میں یا بقرب عرفات، تیسرا جو خطبہ ہے وہ آج کا دن 11 ذی الحجہ کو مینا میں، اس لیے کہ پورے حجاج اب فی الحال مینا میں ہیں۔ اور چوتھا جو خطبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یوم النفر الاول، یوم النفر الاول یعنی 12 ذی الحجہ، ایام تشریق کا دوسرا دن، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو آج کی مناسبت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کو ہدایات دیں، ارشادات پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی دونوں محدثین رحمہم اللہ تعالی اپنے السنن کی کتاب الصوم میں لے کر آئے ہیں، سنن ترمذی کے ابواب الصوم میں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث پر کوئی حکم نہیں لگایا، سکوت اختیار کیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو عقبہ بن عامر سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، کہا کہ حسن صحیح، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا رحمہ اللہ تعالی۔ کتنی اہمیت کے حامل ہے دیکھیے حدیث۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ کہا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، اور یہ ایام تشریق، کہا کہ عیدنا اہل الاسلام، یہ ہماری عید ہے، یہ عید کے ایام ہیں، یہ 5 دن عید کے دن کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عید کے جو دن ہیں، اس مناسبت سے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ اور غور کیجئے امام ابو داؤد یا امام ترمذی، دیگر محدثین یا اسمانی کے جو احادیث ہیں، امام مسلم وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، ان حدیثوں کو کتاب الصوم میں لے کر آئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15 نا، یہ تو 11، 12، 13 ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر روزہ نہیں رکھا جائے گا ایام 20 کے روزے، جو 13واں روزہ ہے۔ تو 14، 15 رکھ سکتے ہیں، بقیہ روزہ 16 کو کر لے، یا جو ہے 18، 19، 20 رکھ لے، یا کوئی اور رکھ لے۔ تو یہ عید کے ایام ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ حدیث ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے نبیشہ ابن عبداللہ الحذلی، حذیل عرب کا معروف قبیلہ، جو قدیم زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے حجاز کا بہت معروف قبیلہ بنو حذیل، اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ تو یہ جو صحابی ہیں نبیشہ الخیر سے معروف ہیں، نبیشہ الحذلی رضی اللہ عنہ، آپ سے مروی ایک حدیث صحیح مسلم میں، جس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم
ایام التشریق ایام اکل و شرب، جو تشریق کی ایام التشریق ہیں 11 12 13، کہا کہ ایام اکل و شرب۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو، جو خالد بن الحذا ایک راوی ہیں تابعی ہیں، خالد بن مہران بصرہ کے عالم دین الحذا، ان کے جو تلامذہ ہیں، ان کے تلامذہ میں سے خاص طور پر اسماعیل بن حلیہ اور سنن ابی داؤد میں یزید بن زرعی، ان سبوں نے ذکر اللہ کا بھی لفظ ذکر کیا ہے، یعنی ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ یہ جو ایام التشریق ہے کھانے پینے اور اللہ رب العالمین کا خوب خوب ذکر کرنے کے دن ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر میں تکبیرات، دیگر تسبیحات، ذکر الہی سے متعلق دیگر کلمات جو قرآن مجید میں ہیں، احادیث میں ہیں، اس میں پڑھنا پڑھانا، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر تو ایک خیمے میں کتنے افراد ہیں؟ 30 ہی افراد ہیں۔ ایک خیمے میں 30 افراد ہیں، خواتین کے شعبے کو ملا لیں تو کم و بیش 50-60۔ ایک خیمے کے لیے ایک معلم آپ سے گفتگو کر رہا ہے، ایک معلم، اور اس کے ہاتھ میں مائک ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے خیمے لگے ہوئے ہیں، اور ہر خیمے میں ایک معلم ہے جو دین سکھا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک مائک ہے، ورنہ آواز پہنچ نہیں پا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیے حجۃ الوداع، آپ معلم اکیلے 1 لاکھ صحابہ، غور کیجئے آپ کیسے آپ اپنی باتوں کو پہنچایا صحابہ تک، غور کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں، تصورات میں لا لے سکتے ہیں کتنا اہتمام کیا اللہ کے رسول نے باتوں کو پہنچانے کے لیے۔ اس طرح کی حدیثیں بہت ہیں، لیکن میں ایک حدیث صرف آپ کو سنا رہا ہوں، اور بالخصوص آج کے دن سے متعلق ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی۔ سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے رافع، کیا نام ہے؟ رافع ابن عمرو المزنی، مزینہ عرب کا معروف قبیلہ جو حجاز نجد وغیرہ میں سب پھیلا ہوا ہے، تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ، رافع ابن عمرو المزنی رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن یخطب الناس، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے۔ حین ارتفع الضحیٰ، لگ بھگ سمجھ لیجئے کہ 10 ساڑھے 10 11 بجے کے آس پاس کا وقت، الضحیٰ، اس وقت میں اللہ کے رسول نے لوگوں سے خطاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بغلۃ شہبا، سفید رنگ کا خچر تھا، سفید رنگ کا خچر، قدیم زمانے کی ایک معروف سواری، تو اس پر اللہ کے رسول سوار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس جانور پر، علی بغلۃ شہبا، سفید رنگ کا خچر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تھوڑا نمایاں ہو لوگوں کے سامنے، جس طرح سے ایک معلم بیٹھ کر کے خطبہ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، تاکہ نمایاں ہو، تو اللہ کے رسول اس پر بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا ہی نہیں، وعلی یعبر عنہ، وعلی رضی اللہ عنہ یعبر عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو وہاں کھڑا کیے ہیں رضی اللہ عنہ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں، سن رہے ہیں پھر وہی باتیں آگے پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اس معنی کے بہت سارے احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا کہ ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، کہا کہ استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کراؤ تاکہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ ہر طرح کے وسائل اختیار کیا آپ نے بات پہنچانے کے لیے، اتنے حریص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیے تھے کہ اپنے بات، میں منا کی بات کر رہا ہوں، اور لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ والناس بین قاعد و قائم، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ میں سے رضی اللہ عنہ، تو عنہم اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حریص تھے کہ مناسک الحج لوگوں تک کیسے پہنچے، لوگوں تک کیسے دین پہنچے، 1 لاکھ حجاج اکرام کیسے معلوم ہو ان کو۔ ذرا غور کیجیے آپ، منا کے میدان میں 1 لاکھ صحابہ خیموں میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک معروف حدیث ہے، بہت معروف حدیث،
حدیث یقیناً آپ نے بارہا سنا ہوگا اس حدیث کو آپ نے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت الا مؤمن. جنت میں کون داخل ہوگا؟ صرف مومن ہی داخل ہوگا. لا يدخل الجنت الا مؤمن وایام منا ایام اکل وشرب. یہ جو ایام منا ہے، ایام تشریق ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، اور کہا کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن، مومن ہی جنت میں داخل ہوگا. ذرا تصور کیجئے آپ، ہم بھی ایک ملک بھارت سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، جتنے لوگ ہیں صاحب ایمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہی جنت میں جائے گا، دوسرا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اچھا، اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 صحابہ میں کیسے عام کیا میدان مینا کے میدان میں؟ غور کرنے کی بات ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس لیے کہ بڑا مجمع نا. اس حدیث کو روایت کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اپنی السنن کی ابواب الصوم میں، ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی نا عقبہ بن عامر کی رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث لکھنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی وفی الباب، آپ کا ایک نہج ہے، 13 صحابہ کا نام آپ نے لیا. کتنے؟ 13 صحابہ کا نام. کہا کہ علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ، نبیشہ بن عبداللہ الحزلی، اسی طرح سے بشر بن سحیم، عبداللہ بن حذافہ، اور انس بن مالک، کعب بن مالک، اور ام المؤمنین عائشہ، عمرو بن عاص، اور آپ کے فرزند عبداللہ بن عمرو بن عاص، حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ مجمعین. ان 13 صحابہ کا نام لے کر کے امام ترمذی نے کہا کہ عقبہ بن عامر کی جو حدیث ہے رضی اللہ عنہ، ان سبھی صحابہ نے اللہ کے رسول سے اس حدیث کو سنا ہے. لیکن غور کرنے کی بات کیا ہے، اتنے سارے صحابہ کو جو اللہ کے رسول کے قریب تھے، یا اللہ کے رسول ممکن ہے، حدیث میں صراحت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے اللہ کے رسول نے ان کو بلایا ہو، اس لیے کہ یہ سب نوجوان صحابہ ہیں، ان سب کو بلایا ہو اور ان کے سامنے اس حدیث کو ذکر کیا ہو کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن وایام منا ایام اکل وشرب. اس حدیث کو اللہ کے رسول نے جب ان صحابہ کو سنایا، جیسے کہ صراحت ہے صحیح مسلم میں کہ بعثہ، اس طرح کے الفاظ، بعثہ، اللہ کے رسول نے بھیجا کعب بن مالک کو، اوس بن مالک الحدثان کو رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کو بھیجا. فنادیا، انہوں نے مطلب ندا لگائی، گھوم پھر کے اس خیمے میں، ہر خیمے میں جانا، جا کے آواز لگانا، ہر خیمے میں جانا، اعلان کرنا، ہر خیمے میں جا کر کے اعلان کرنا، حدیث سنانا. ایسے مکلف کیا اللہ کے رسول ان صحابہ کو. امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا میں عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کے سے مروی جو حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو جب بھیجا، کہا کہ وہ مینا میں جاتے یطوف، گھومتے رہتے تھے ہر خیمے میں جس سے بھی مل رہے. کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن وایام من ایام اکل وشرب وذکر اللہ. ان صحابہ کو اللہ کے رسول نے مکلف کیا. یہ جو 13 صحابہ کے جو نام ہم نے امام ترمذی کے حوالے سے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ تعالی، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں. مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں جن کا نام بدیل ابن ورقہ الخزاعی رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اللہ کے رسول نے بھیجا. ایک اور صحابی عبداللہ بن رواحہ حلیۃ الاولیاء میں آپ کا ذکر ہے، آپ کی روایت ہے، آپ کو بھیجا. بلال رضی اللہ عنہ مسند احمد میں ہے، سعد بن ابی وقاص مسند احمد میں ہے، علی بن ابی طالب مصنف ابن شیبہ میں ہے. ان سبھی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب الگ جہت بھیجا، کسی کو اس جہت میں، کسی کو اس طرف رخ کروایا، الگ جگہ پر صحابہ کو بھیجا، جا کر کے اس حدیث کو سنا کر کے آئے کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن. کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معلم ہیں اور پورے 1,00,000 صحابہ کے درمیان اس عظیم حدیث کو جو ہے مطلب عام کروا رہے ہیں. کتنے حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو بھی مسلمانوں کے جو علماء ہیں یا ان کے جو ذمہ داران ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کے دین کو عام کرنے میں بہت حرص ہونی چاہیے، فکر مندی ہونی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے کہ کیسے اللہ کے دین کو عام کریں. علماء فکر مند رہیں، ذمہ داران فکر مند رہیں، بے حس بالکل بھی نہ رہیں، دوسروں کے کندھے پر ذمہ داری نہ ڈالیں، خود لیں اور آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین کے دین کو عام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، جو کہیں گے آپ ہی کو کہنا ہے اور اسی وقت کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے.
آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے مکلف کیا اور پورے 1 لاکھ صحابہ کے درمیان اس کو عام کروا رہے. کس قدر حریص ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی صادر ہوا، جیسے کہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد ہی کی، غالباً کتاب الضحایا کی. رسول اللہ بسند صحیح شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے عبد الرحمن، صحابی کا نام ہے عبد الرحمن ابن عمرو التیمی. التیمی بنو تیم جو قریش کا قبیلہ ہے، ابو بکر صدیق اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مینا میں تھے. ہم لوگ کہاں تھے؟ ذرا دھیان دیجیے اس حدیث پر. کہا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہم سے خطاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَنَحْنُ بِمِنَن، ہم کہاں تھے؟ ہم مینا میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں خطاب ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک ہی معلم ہے، 1 لاکھ صحابہ ہیں، کسی کو بھیجا نہیں کسی کو آپ نے، بس آپ کہتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا، ہمارے کان میں جو سننے کی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارے کانوں کو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے. وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد خیف ہے وہاں آپ کا خیمہ تھا، وہاں آپ تھے، وہاں سے آپ ارشاد فرما رہے پورے 1 لاکھ صحابہ جہاں بیٹھے ہیں. کہا کہ فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا وَنَحْنُ نَسْمَعُ مَا يَقُولُ، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں ہم اپنی اپنی جگہ میں، وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، اپنی اپنی جگہ میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معجزہ نبی کا تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہر صحابی جہاں بیٹھے ہیں وہاں تک ان کی آواز جاری ہے براہ راست. وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خطبے میں جو ارشاد فرمایا، کہا کہ فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ، حج کا طریقہ بتا رہے تھے اللہ کے رسول. حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ، یعنی حدیث سناتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کے رسول. صحابہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے مناسک الحج، حج کا طریقہ بتاتے مسجد خیف سے جو رمی الجمرات ہے وہاں تک گئے. جمرات تک کہاں تک گئے؟ حتی بلغ الجمار، جمرات تک پہنچے مسجد خیف سے بتاتے ہوئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اس مائک کو پکڑے میرے پاس. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فوضع اصبعیہ السبابتین، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جو شہادت کی انگلیاں ہیں اس کو آپ نے اپنے کان میں رکھا. بعض سنن نبی داؤد کے نسخوں میں اذنیہ کا بھی لفظ ہے اس طرح سے. اس کا معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے تاکہ دور تک پہنچے اپنی آواز، دور تک لوگوں تک یہ بات عام کرے. اس طرح کے الفاظ ہیں. اب اس کا ایک معنی اہل علم نے یہ بھی بتایا کہ گویا کہ اللہ کے رسول نے ایسے کر کے بتایا. کیسے بتایا؟ اس طرح سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے کر کے بتایا دور تک. مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ بحاصل خذف، جو جمرات کو جو رمی کرتے ہیں، کہا کہ اس قدر پتھر ہو، ایسا نہیں کہ اتنا بڑا پتھر، یہ نہیں کہ چپل لے کے مارے، شیطانی حرکتیں کرے، کوئی بالنگ ایکشن میں کام کرے، شیطانی کام کرے. غور کیجیے آپ، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا غلط مزاج ہے لوگوں کا، کھانے پینے میں سنجیدگی، پہننے اوڑھنے میں سنجیدگی، کاروبار میں سنجیدگی، کھیل کود میں سنجیدگی، اللہ کی عبادتوں میں کھیل مذاق، مسخرہ، نعوذ باللہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نزدیک اس طرح کے لوگوں کا مقام کیا رہے گا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے عبادتوں کو قدیم زمانے میں، آج کے زمانے میں سوشل میڈیا میں کوئی بے ڈھنگے کام کر کے پوری دنیا کو عام کرتا ہے. غیر مسلمین بھی دیکھ رہے ہیں کتنا مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کی دین کا کوئی بندہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ایک معمولی چھوٹا سا پتھر لے کر کے، وہ شیطان تھوڑی نہ ہے، وہ ایک عبادت ہے، تعبد ہے، بندگی ہے اللہ رب العالمین کی، اس کو مناسب انداز سے مارے اللہ اکبر کہتے ہوئے. بات واضح ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرما دی، چونکہ اللہ کے رسول مسجد خیف کے پاس تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیمہ وہاں تھا، تو آپ نے فامر الانصار فامر المہاجرین، آپ نے مہاجرین کو حکم دیا. فنزلوا بمقدم المسجد، مسجد کا سامنے کا جو حصہ ہے وہاں پر مہاجرین رکے رہے حجۃ الوداع میں. وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد،
مسجد کے پچھلے حصے میں مسجد خیف کے انصار انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا. فنزل الناس بعد ذلك، پھر لوگ جہاں جہاں میسر تھا باقی کے لوگ اپنے اپنے جو جگہ میسر ہوئی اس جگہ پر وہ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایام مینا میں 1,00,000 صحابہ کے مابین ایک معلم ہے. یہ بات میں کئی مرتبہ غور کرتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک معلم 1,00,000 صحابہ کے درمیان ایک معلم کے طور پر، ایک مربی کے طور پر کس قدر صبر رہا ہوگا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس قدر حریص تھے کہ بات پہنچے سب تک. اور صحابہ کی بھی شان دیکھیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کس قدر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کوئی شور شرابہ نہیں. پورے اس حج کے مابین خود یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، لا ضرب ولا طرد، کسی نے کسی کو دھکا تک نہیں دیا پورے حج کے سفر میں. صحابہ کا معاملہ عرفات سے آتے ہوئے مزدلفہ کی طرف کہا کہ لا ضرب ولا طرد، کسی نے کسی کو دھکا نہیں دیا، کسی نے کسی کو ڈھکیلا نہیں، کسی نے، سمجھ رہے ہیں جس جو حدیث آتی نا سنن ماجہ کی، لا ضرر ولا ضرار. ضرر کہتے ہیں انجانے میں کسی کو تکلیف دے دے، ضرار کہتے ہیں جان بوجھ کے کسی کو دے. نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، نہ جان بوجھ کر نہ انجانے میں. ایسے نہیں کہ کوئی جا رہا ہے کسی کے سر پر کسی کے پیر پر پیر رکھتے ہوئے چلا جا رہا ہے کسی. تو یہ اس طرح کا صحابہ کے اندر اتنا سلیقہ من صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کیسی تربیت تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہمارے دلوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیار، جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، وہ محبت کیسے ہونی چاہیے؟ ایسے کہ نبی نے جو عمل جیسے کر کے بتائے، نبی کی تابع داری کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں عظمت ہے. ورنہ بندہ چرچا کرتے رہے، بولتا رہے اور خواہ مخواہ کا یہ کہتا رہے کہ نبی سے میری محبت ہے، نبی سے میرا تعلق ہے، میں نبی کے لیے مر مٹ سکتا ہوں، اور نبی کی حدیث آتی ہے، نبی کا طریقہ آتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، عمل میں نہیں لاتا ہے، جھوٹا انسان ہے وہ. اللہ کے رسول کل اس سے برات کا اظہار کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام ایک معلم کتنے حریص ہے، جو دین کی باتیں بتا رہے ہیں اس کی لاج رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے اس طریقے کی، اور اس کو اپنانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سبھی امور میں، خصوصیت کے ساتھ حج کا جو معاملہ ہے، اس میں پل پل قدم قدم نبی نے جس عمل کو جس طرح سے کر کے بتایا، وہی کی روشنی میں اسی طریقے سے ہم کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.